سمجھنا سنت کسے کہتے ہیں؟ قرآن تو سارے پیغامات کا نام ہے، پہلے دور والا، دوسرے دور والا، تیسرے دور والا۔ حدیث تو سارے پیغامات کا نام ہے، پہلے دور والی، دوسرے دور والی۔ لیکن سنت سارے پیغامات کو نہیں کہتے۔ سنت اس خدا کے پیغام کا نام ہے جو آخری ہو، پہلے پیغام کا نام سنت نہیں ہے۔ ہم مثلا کوئی بندہ آپ سے پوچھے بھئی شراب کے بارے میں سنت کیا ہے، آپ کہو گے شراب کو نہ پینا یہ سنت ہے، شراب کو حرام کہنا یہ سنت ہے۔ پہلی دو آیتوں کا تذکرہ آپ نہیں کرو گے، خامد فوت ہو جائے، عورت کی عدت کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، آپ 4 ماہ 10 دن کہو گے، 1 سال کبھی نہیں کہو گے، کیونکہ 1 سال والا حکم بعد میں ہے۔ آپ کو بندہ پوچھے بھئی قبرستان جانا سنت ہے یا نہ جانا سنت ہے، آپ کیا کہو گے کہ جانا بھی سنت ہے نہ جانا بھی؟ آپ کو کہ نہیں جانا سنت ہے۔ بھئی جو نہ جانے کا حکم وہ پہلے دور کا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کی بات کر دی ہے۔ کوئی بندہ پوچھے بھی نماز پڑھنا ہے تو منہ کدھر کرنا سنت ہے، بیت المقدس کی طرف یا کعبہ کی طرف؟ آپ کہو گے جی کعبہ کی طرف۔ اب بیت المقدس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اسے آپ حدیث تو کہیں گے، اسے سنت نہیں کہیں گے، لیکن کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اسے آپ سنت کہیں گے۔ قبرستان جانے سے منع کرنا اسے حدیث کہیں گے، سنت نہیں کہیں گے، لیکن قبرستان جانا اسے آپ سنت کہیں گے۔ تو حدیث اور قرآن سارے پیغام کا نام ہے اور سنت آخری پیغام کا نام ہے۔ ہم قرآن مانتے ہیں، خود کو اہل قرآن نہیں کہتے۔ ہم حدیث کو مانتے ہیں، خود کو اہل حدیث نہیں کہتے، خود کو اہل سنت کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں تو سارے پیغامات تھے، حدیث میں تو سارے پیغامات تھے، اور سنتوں کے آخری پیغام کا نام تھا، اس لیے ہم نے اپنا نام اہل سنت رکھا ہے۔ کوئی سنت قرآن سے ثابت ہوگی، کوئی سنت حدیث سے ثابت ہوگی۔ مانتے سارے قرآن کو ہے، مانتے ساری حدیثوں کو ہے، لیکن عمل آخری آیتوں پہ، آخری حدیثوں پہ۔ پیغام کا نام ہے جو سنت، اس پیغام کا نام جو خدا نے آخر میں دیا، سنت اس پیغام کا نام جو حدیث میں آخر میں دیا، چونکہ ہم نے آخری آیتوں پہ عمل کرنا تھا، اس لیے اپنا نام ہم نے اہل سنت رکھا ہے۔ اور جنہوں نے ان حدیثوں پہ عمل کرنا تھا جو پہلے دور کی ہیں، انہوں نے اپنا نام اہل حدیث رکھا ہے۔ تم کہو گے جی کیا مطلب، کوئی یہاں بیٹھا ہو مجھے مت جانے دے، مجھ سے بات کرے، میرے جانے کے بعد بات نہ کرنا، مجھے چٹھ لکھے، مجھے بات سمجھائے، مجھے سمجھ آئی میں مان لوں گا۔ آپ حدیثیں اٹھا کے دیکھو، جامع ترمذی دیکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ حضور رفع یدین چھوڑا ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین اونچی آواز سے کہی، یہ بھی حدیث ہے۔ آمین آہستہ کہی، یہ بھی حدیث ہے۔ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی، یہ بھی حدیث ہے۔ امام کے پیچھے فاتحہ چھوڑی، یہ بھی حدیث ہے۔ لیکن رفع یدین کرنے والی حدیث پہلے دور کی ہے، رفع یدین چھوڑنے والی بعد کے دور کی ہے۔ آپ کو کہ دلیل کیا ہے؟ آپ جو کتب حدیث اٹھا کے دیکھ لو، رفع یدین کرنے والی حدیث محدثین پہلے لکھتے ہیں، رفع یدین نہ کرنے والی بعد میں لکھتے ہیں۔ آمین اونچی آواز والی پہلے لکھتے ہیں، آمین آہستہ آواز والی بعد میں لکھتے ہیں۔ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے والی حدیث پہلے لکھتے ہیں اور فاتحہ نہ پڑھنے والی بعد میں لکھتے ہیں۔ اور امام نووی نے شرح مسلم میں ضابطہ بیان کیا ہے، حاضی عادت مسلم وغیرہ من ائمۃ الحدیث یذکرون الاحادیث التی یرون منسوخۃ ثم یعقبون بالناسخ۔ محدثین کی عادت یہ ہے کہ پہلے دور کی حدیث پہلے لکھتے ہیں اور بعد والے حدیث کی دور بعد میں لکھتے ہیں۔ اب بتاؤ ہم رفع یدین والی حدیث کو مانتے ہیں یا نہیں؟ مانتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پہلے کی ہے اور رفع یدین نہ کرنے والی بعد کی ہے۔